السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی نیت بدلنا بڑی مشکل بات ہے جب تک انسان اپنے اندر سے نہ بدلنے کی کوشش کرے، کیونکہ انسان لالچی ہے۔ جب وہ اندر سے بدل گیا، مثال رمضان کا روزہ رکھتے ہیں نا جی، تو اس میں ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ چھپ کے کھاؤ نہ کھاؤ، کیونکہ ہم نے دل سے روزہ رکھا ہوتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں ہم؟ کچھ نہیں کھاتے۔ جب روزہ کھل جائے تو پھر سب کچھ کھا لیتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے وزیر کو کہہ رہا ہے جو میری رعایا ہے نا، یہ جو میری عوام بڑی میری فرما بردار ہے، مجھ سے ڈرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، یہ صرف ظاہری ڈرتی ہے، اندر نہ آپ کی محبت ہے نہ کوئی ڈر۔ اس نے وزیر کو کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ میری رعایا میرے سے نہیں ڈرتی، میرے سے محبت نہیں کرتی؟ تو مجھے بتا کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا کرنا کیا ہے؟ آپ ایسے کرو، ایک سنیارے کو لے آؤ، گھر میں بلاؤ، اسے کہو کہ میرا یہ سونا بنا دے، وہ بے ایمانی کرے گا، آپ کے ساتھ فراڈ کرے گا۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ بادشاہ کا اور وزیر کا ایک چیلنج بن گیا۔ اب بادشاہ نے اسے بلا لیا، سنیارے کو گھر میں بلایا۔ اس نے کہا بھئی یہ پڑا میرا سونا اور تو نے ایسا ایسا ہار بنانا ہے۔ اس نے بادشاہ سلامت، مسئلہ نہیں ہے، ہار بن جائے گا۔ اب اس نے کہا اپنے پہرے داروں کو کہا جب یہ آئے اس کی تلاشی لینی، اور جب یہ شام کو ہار بنانے کی سارا کام کر جائے پھر بھی اس کی تلاشی لے کے جانے دینا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں بادشاہ صاحب۔ اب اس سنیارے نے جی سونا بنانا شروع کر دیا۔ اب وہ ہار بننا شروع ہوا تو ہر روز وہ آئے، اس کی تلاشی لی جائے، بادشاہ خود بیٹھتا تھا اس کے پاس، دیکھتا تھا۔ اب اس نے ہار ہاتھ سے بنانا شروع کر دیا، سونے کا اس کا ہار تیار ہونا شروع ہو گیا۔ ہر روز وہ آتا، اس کی آتے ہوئے تلاشی ہوتی، جاتے ہوئے تلاشی، اس نے اپنی تلاشی دی، تلاشی دینے کے بعد وہ چلا جاتا۔ 8-10 دن کے اندر ہار تیار ہو گیا۔ آخری دنوں میں بادشاہ نے کیا کیا، خود یہاں تک کہ اس کو چیک کرنا شروع کر دیا، کچھ اٹھا کے تو نہیں لے کے جا رہا، میری وزیر کے سامنے ایک ذرا سی عزت نہیں رہے گی اگر اس نے کچھ گڑبڑ کر دی۔ 7 دن کے بعد ہار مکمل ہوا، مکمل ہونے کے بعد وہ بادشاہ سلامت کو کہتا ہے بادشاہ یہ آپ کا ہار ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا لیا، اس نے کہا آجا بھائی، تو کہتا تھا کہ یہ تیرا ماننے والا نہیں ہے، تجھ سے ڈرتا، محبت نہیں کرتا، یہ لوہا۔ وزیر نے ہار دیکھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، سونے کا ہار بنوانا تھا، یہ کیا؟ اس نے کہا یہ سونے کا ہی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ سونا نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ کیا پڑا ہے؟ سونے کی جو ان کی ٹکڑیاں پڑی تھیں۔ اس نے کہا یہ خالی سونا ہے، لیکن اس ہار میں سونے نام کی چیز ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس کے علاوہ 2-3 سنار اور بلائے، سناروں نے دیکھ کے کہا اس میں تو سونا ہی نہیں لگا ہوا۔ بادشاہ نے کہا یہ جو پڑا ہے، انہوں نے کہا یہ خالی سونا ہے، لیکن اس ہار میں سونا نام کی چیز ہی نہیں ہے، سونے کی شکل کا ہے لیکن سونا نہیں۔ بڑا غصہ آیا، اس نے کہا لاؤ اس کو بھی، جیسے بادشاہ ہوتے ہیں وہ لاؤ گردن اتار دو۔ یہ بادشاہ سلامت کو غصہ آیا، لیکن وزیر نے کہا میری آپ کی طے تھی لیکن اسے کچھ نہیں کہنا۔ بادشاہ نے اسے بلوایا، بلا کے کہا میں اعلان کرتا ہوں تجھے کچھ سزا نہیں دوں گا، انعام دے دوں گا، لیکن تو نے یہ کیا کیا؟ میرے گھر میں آ کے تلاشی دیتا تھا، سونا استعمال کیا لیکن ہار سونے کا نہیں ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا بادشاہ جان کی امان چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ میں نے وعدہ کر لیا کہ تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔
اس نے کہا بادشاہ سلامت جس دن جب میں ہار یہاں بناتا تھا نا آپ کا، ویسا ہی ایک ہار میں گھر بناتا تھا. اگر یہاں 10 گھنٹے محنت کی 10 گھنٹے گھر بناتا تھا. 7 دن کے بعد یہ بھی مکمل ہوا، جو میں نے اس طرح کا گھر میں بنایا وہ بھی مکمل ہوا. یا تو آخری دن میں نے آپ کو کہا تھا کہ بادشاہ سلامت تازہ لسی کے اندر مٹکے کی اس کو ہنگالنا ہے، تو آپ نے ایک آدمی کو بھیجا باہر جاؤ لسی لے کے آؤ. وہ جو باہر لسی والا آیا تھا نا، میں نے اس میں ہار پہلے ڈلوایا ہوا تھا. تو جب میں نے اس میں ہار ڈالا، آپ کا ہار میں نے بیچ میں رکھا، وہ جو میں نے گھر میں بنایا تھا اس کو ایسے ہلا کے باہر نکال کے اپنی تلاشی دے کے چلا گیا. بادشاہ نے کہا سچ کہا وزیر نے، محبت دل سے ہوتی ہے. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبتیں کرتے ہیں، عملی نمونہ نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی آپ کی شان میں گستاخی کریں، ہم چیزیں توڑنے چلے جائیں. آپ کی سنتیں ذبح ہو رہی ہیں، پرواہ نہیں. دل سے جو محبت ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا اللہ اکبر، مسجد بھرنی چاہیے. مسجدیں خالی ہیں. اللہ کے نبی سے محبت جو ہم اس زبان سے کرتے ہیں وہ دل میں نہیں جا رہی، ورنہ بے نمازی کوئی نہ ہو، مسجد آباد ہو، ماں باپ دکھی نہ ہو، اولاد نافرمان نہ ہو. جب اللہ کے نبی کو سامنے اولاد رکھے گی نقصان نہیں ہوگا، ماں باپ اللہ کے نبی کو سامنے رکھیں گے نقصان نہیں ہوگا. شادیاں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کو سامنے رکھو، ہمارا خرچہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کی زندگی سامنے رکھو، ہمارا شادی پہ خرچہ نہیں ہے، ہمیں قرضہ نہیں لینا پڑے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت، اس کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اللہ کو منا لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے. حوض کوثر کے لیے سامنے نہیں جانا، ہتھ کڑی لگا کے جانا یا خوش ہو کے جانا. اتباع کریں گے تو خوش ہو کے جائیں گے. تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، میرے لیے بھی دعائیں کرنا. اللہ جو میں کہتا ہوں مجھے اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.